پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا استاد عبدالمجید میر۔ پیارے بچوں، آج اردو جماعت سوم و چارم اور موضوع ہے کلمہ و مومل۔ کلمہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی جس لفظ کا مطلب ہو، جس لفظ کا مطلب ہمیں اچھی طرح سمجھ آئے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ مثلا روٹی، جھوٹ، سردی، بارش، اسکول، قلم۔ پیارے بچوں، جتنے بھی لفظ میں نے آپ کے سامنے بولے، یہ واضح طور پہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں۔ جیسے میں نے روٹی کہا تو آپ اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئے۔ میں نے جھوٹ کہا، آپ نے سمجھا کہ اس نے جھوٹ کہا۔ میں نے سردی کی بات کی تو آپ نے بھی سمجھا کہ سردی۔ میں نے بارش کی بات کی، آپ نے سمجھا بارش۔ میں نے اسکول کہا تو آپ نے اسکول سمجھا۔ میں نے قلم کہا تو آپ نے قلم سمجھا۔ اسی کا مطلب ہے کہ بامعنی لفظ، یعنی وہ لفظ جس کا معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ پھر مومل کی بات آتی ہے تو وہاں کیا کہتے ہیں کہ بے معنی لفظ کو مومل کہتے ہیں، یعنی ایسے لفظ کا جس کا معنی نہ ہو، جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے کہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو مومل کہتے ہیں۔ جیسے ہمارا کوئی چھوٹا بچہ گھر میں ہوتا ہے، وہ کوئی بات کہتا ہے، وہ اپنے انداز میں کچھ کہتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ مطلب وہ تو کوشش کر رہا ہے کہ کوئی چیز، کسی چیز کا نام بولنا یا کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کرنا، لیکن جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا جو لفظ ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ بے معنی ہے، یعنی ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اسی طرح جو مومل ہے وہ بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسے ہم نے اوپر کہا پڑا روٹی، یہاں پر کیا ہے؟ ووٹی۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے ووٹی دے دو، تو آپ کیا سمجھو گے کیا مانگ رہا ہے؟ یعنی وہ روٹی کی جگہ ووٹی کا استعمال کرتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کیا مانگ رہا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں ہم جھوٹ، کوئی کہے گا آپ جھوٹ کہہ رہا ہے، اب وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ ووٹ کہہ رہا ہے، موٹ کہہ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھو گے کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ کی سمجھ سے باہر ہے یہ وہ لفظ۔ آپ کسی لڑکے کو سردی لگی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سردی لگی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو سردی لگی ہے، اس کو کچھ گرمی کی ضرورت ہے۔ اب لڑکا کہہ رہا ہے مجھے سردی لگی ہے، سردی لگی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کیا لگا اس کو۔ ہم اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں کہاں لگی، کیونکہ ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اب کہیں پر ہم کوئی لڑکا کہہ رہا ہے کہ باہر بارش گر رہی ہے، تو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ باہر بارش گر رہی ہے، لیکن اب وہ اس انداز سے کہتا ہے کہ باہر بارش گری، تو کیا آپ سمجھتے ہو اس نے کیا کہا؟ پیارے بچوں، کوئی لڑکا کہتا ہے کہ میں اسکول جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں وہ اسکول جاؤں گا۔ اب سوچنے والی بات ہے، اس اسکول کا تو مطلب ہمیں سمجھ اچھی طرح آتا ہے کہ بچہ ہمیں کہتا ہے کہ مجھے اسکول جانا ہے، لیکن اب دوسرا بچہ کہتا ہے مجھے وہ اسکول جانا ہے۔ اب وہ اسکول کی جگہ وہ اسکول پڑھتا ہے، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یا کوئی بچہ باپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے 5 روپے دے دو، مجھے قلم لانا ہے، تو باپ سمجھتا ہے کہ اس کی پینسل نہیں ہوگی، تو کہہ رہا ہے کہ یہ لو بیٹا 5 روپے لاؤ۔ اب وہ قلم کی جگہ کہتا ہے مجھے شلم لانا ہے، تو باپ بھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ آخر اس کو کون سی چیز لانی ہے، یہ کس چیز کے لیے مجھے پیسے مانگتا ہے۔ یعنی جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے، جس بات کا معنی ہمیں اچھی طرح سمجھ آتا ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب جو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، جس بات کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے، اس کو مومل کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، نیچے دیے گئے جملوں میں سے آپ خود بھی کلمہ اور مومل کو الگ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے میں روٹی ووٹی نہیں کھاؤں گا،
یعنی جب ہم بچے کو زور کرتے ہیں بیٹا روٹی کھاؤ، بیٹا روٹی کھاؤ، تو وہ آگے غصے میں ہو کر کہتا ہے کہ میں روٹی ووٹی نہیں کھاتا ہوں۔ اب بچے سے ہم تو روٹی کی بات کر رہے تھے کہ بیٹا روٹی کھاؤ، لیکن وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ میں روٹی ووٹی نہیں کھاؤں گا۔ اب یہاں پر اس نے کون سے استعمال کیے؟ روٹی ووٹی نہیں کھاؤں گا۔ اب اس میں جو روٹی ہے اس کا تو معنی ہے، اب ووٹی کیا نہیں کھائے گا؟ ووٹی جو ہے وہ بے معنی ہے۔ تم جھوٹ موٹ بولتے ہو، یعنی ہم کسی کو بولتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا اور بھی جوڑتے ہیں نا، تم جھوٹ موٹ بولتے ہو۔ اب تو جھوٹ بولتا ہے کہ موٹ کیا بولتے ہیں، یعنی اس میں جو لفظ جھوٹ ہے وہ واضح طور پر اس کا ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن موٹ جو ہے اس کا ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے۔ یعنی اس میں جو جھوٹ ہے وہ کلمہ ہے، لیکن موٹ جو ہے وہ مومل ہے۔ مجھے سردی شردی نہیں لگتی، یعنی ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا پھیرن لگا کر آیا کرو، آج سردی کا موسم ہے، آپ کو سردی لگے گی، اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ مجھے سردی شردی نہیں لگتی۔ اب سردی تو لگتی نہیں تو شردی کیا نہیں لگتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سردی جو ہے ہم تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی ہے، مجھے سردی نہیں لگتی ہے، لیکن شردی کیا ہے؟ یہ بے معنی لفظ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے جملے میں استعمال کیا ہے کہ مجھے سردی شردی نہیں لگتی، لیکن سردی کا مطلب نکلتا ہے، لیکن شردی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم بارش سے نہیں ڈرتے، یعنی کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا بارش گر رہی ہے، باہر مت نکلو، زور کی بارش گر رہی ہے، باہر مت نکلو۔ اب بیٹا آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں بارش سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اب اگر وہ یہ کہتا کہ میں بارش سے نہیں ڈرتا تو جملہ تو تھا اچھی طرح سمجھ آتا، لیکن اب اس کے ساتھ اور بھی جوڑتا ہے، کہتا ہے کہ بارش سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تو اس میں جو بارش ہے یہ معنی دار لفظ ہے، اس کا معنی نکلتا ہے، لیکن بارش جو ہے یہ بے معنی لفظ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب یہاں پر دوسری مثال ہے، میں اسکول نہیں جاؤں گا، یعنی اگر ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا سکول جاؤ، تو بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں سکول نہیں جاؤں۔ اب بچے کو تو سکول کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن اس نے ایک اور جوڑا کہ میں سکول نہیں جاؤں گا۔ اس میں جو سکول ہے یہ مدرسے کو کہتے ہیں، یعنی اس کا ایک لفظ جو ہے سکول، اس کا تو معنی نکلتا ہے، لیکن وقول کا کیا معنی؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے قلم شلم توڑ دیا، یعنی بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا قلم کہاں ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے قلم شلم توڑ دیا۔ اگر قلم توڑا تو شلم کہاں سے توڑا؟ یعنی قلم کا مطلب ہے کلمہ، اس کا مطلب ہے، لیکن شلم کا کوئی مطلب معنی نہیں نکلتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے مثال نیچے آپ کو دکھایا ہے، کلمہ روٹی، جھوٹ، سردی، بارش، اسکول، یعنی یہ جو لفظ یہاں پر ہیں روٹی، جھوٹ، سردی، بارش، اسکول، ان کا معنی نکلتا ہے اور ان کو کلمہ کہتے ہیں۔ ووٹی، موٹ، شردی، بارش، اسکول، ان کے کوئی معنی نہیں نکلتے ہیں، تو ان کو مومل کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یعنی جتنے بھی معنی دار لفظ ہیں، یعنی جن کا مطلب نکلتا ہے ان کو کلمہ کہتے ہیں، اور جن کا مطلب نہیں نکلتا ان کو مومل کہتے ہیں۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔